بعض اوقات کھوژن انسانس گمراہی کن تہ اس کھوژن قرآنس متعلق سان دلن من بہت تم کھوژن کر اس قرآن نش واریاہ زیادہ دور کہ اس قرآن کم سز کتاب اللہ تعالیٰ سز دویم شک کیا اگر ے سائنسی اعتبار کن جائے شک باسان قرآنس مز یہ چین ذہنس اندر مگر قرآنس مز ے سمجھنس مز پرابلم مانن نہ مانن الگ مگر انکار ہوں سائنس کر تمو وون ہر أکس چیز بگننگ اور ات کیا موبائل فون اون میڈ ان چائنا میڈ ان جاپان یل لکٹ موبائل فون بنان خطر کھانا شخصیت ضرورت کھانا ہستی ضرورت ایچ کائنات بڑ بنانے خطر آس نا کہین ہستی اتن کیا الاجیکل کت کر یہ بنے پان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ واریاہ زیادٕ اَسہِ پٮ۪ٹھ احسان تہٕ عنایت ییٚمۍ اللہ رب العزتن اَسہِ ییٚمہِ چیٖز خٲطرٕ مٲلۍ کٔرۍ یا سانٮ۪ن دِلن اندر یہِ خیال ترٛوو یا ییٚمۍ اللہ رب العزتن اَسہِ یہِ موقعہٕ کوٚر فراہم کہ أسۍ کرو کوٗشِش تٔمِس اللہ تعالیٰ سٕنٛز یُس کِتاب چھِ ٲخری کِتاب قرآنِ مجیٖد یُس نٲزِل آیہِ کرنہٕ ٲخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن پٮ۪ٹھ یہِ کرو سمجھنٕچ کوٗشِش کیونکہ عموٗماً چھِ أسۍ وٕچھان کہ ہر دور ییٚتہِ پٮ۪ٹھ أسۍ پیغمبر سُنٛد دور رٹو تتہِ پٮ۪ٹھ تِل نو وٕنیُک تامَتھ اگر تُہۍ وٕچھِو ہر دورس منٛز وٕچھِو تُہۍ کہ قرآنس خلاف چھِ واریاہ کینٛہہ پروپیگنڈا آمٕتۍ چلاونہٕ قرآن و سنتس خلاف چھِ واریاہ پروپیگنڈا یِوان چلاونہٕ اور افسوسٕچ کتھ چھِ یہِ کہ واریاہ مُسلمان چھِ تِمن انتشارن ہٕنٛدۍ شکار گژھان تہِ اور وٕنکیٚن کِس دورس منٛز چھِ یِم پروپیگنڈا زیادٕ پہمتھ یِم سٲزِ چھِ کنسپیریسیٖز یِم چھِ زیادٕ پہمتھ وٕنکیٚنس کیاہ چھِ اتھ ونان یِمن منٛز گوٚو ہُرٮ۪ر ونکن کس دورس مز کہ قرآنس پہ اٹیک کرنا سنس سنتس پہ اٹیک کرنا اور افسوسچ کت یہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو چیز بوزنے
کہ فلٲنۍ جایہِ چھِ مسلمانَن سۭتۍ یہ چیز یِوان کرنہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھُ ظُلم گژھان ہُتھ پٲٹھۍ چھُ ظُلم گژھان مگر جو ہمارے اندر مسئلہ ہے جو ہمیں اندر سے کھوکھلا کیا جا رہا ہے تَتھ دٲدِس کُس واتہِ اکھ گوٚو یُس یہِ ظٲہری وٕچھان چھِ مگر کینٛہہ چیٖز چھِ یِم بٲطنی تہِ وٕچھِنۍ چھِ یِم کُس پرزناوِ اگر أسۍ مُسلمان سٲری أسۍ بنے دُنیا پرست اَتھ چھُ رسوٗلِ پاسَن فرمووُ وہنُک لفظ ییٚلہِ دُنیا پرستی مٹیٖریلِزم گژھِ یوٗتاہ سوار کہِ لُکھ لاگن گاڑٮ۪ن منٛز مکانن منٛز اکھ أکِس سۭتۍ کامپِٹِشن کَرٕنۍ اور وٕنکیٚنس چھُ تی معاملہٕ اگر تُہۍ صرف کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ نظر ترٲیِو ییٚتہِ کُس سوسایٹی چھِ اَسہِ مُسلمان سوسایٹی کِنہٕ کُفارن ہٕنٛز سوسایٹی ییٚتہِ وٕچھِو تُہۍ ییٚتہِ چھِ مکانن پٮ۪ٹھ مکان صرف واللہ اگر اکثر چھِ یِوان وٕچھنہٕ ضروٗرت چھُنہٕ آسان سُہ کینٛہہ وہ صرف ریاکاری اور دکھاوا ہوتا ہے وجہ کیٛاہ چھِ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ یہِ چیٖز فِکر یہِ سوار گٔمٕژ چھِ یہِ فِکر کہِ بہٕ گوٚژھُس سماجس منٛز پھٔٹِتھ نیرُن اَسہِ گٔژھ اَمہِ جایہِ یہِ فِکر سوار گژھٕنۍ کہِ مےٚ چھُ اللہ تعالیٰ ہن کانٛہہ کٲم کٔرمٕژ حوالہٕ مےٚ مُتعلِق فرموو اللہ تعالیٰ ہن كنتم خير أمة أخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر اَسہِ مُتعلِق آو یہِ وَننہٕ کہِ تُہۍ چھِو بہتریٖن اُمت تُہۍ چھِو بہتریٖن نیشن آپ کے حوالے ایک کام کیا گیا ہے اور اَسہِ ما آسہِ یہِ سوال کہ یہ کٲم چھِ صرف مولوی صٲبن ہٕنٛز یہِ چھُ صرف خطیٖبن ہٕنٛز یہِ چھِ صرف سکالرن ہٕنٛز کٲم ایک عام مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے اکاؤنٹیبل ہے أکِس عام مسلمانس تہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہس نِش جواب دیُن اور لہذا یُس یہِ ییٚتٮ۪ن پروگرام مُنعقد کرنہٕ آمُت چھُ اتھ منٛز کرو أسۍ تھوڑا بہت کوٗشش قرآنس مُتعلق کینٛہہ بُنیٲدی چیٖز ہیٚچھنہٕ یِم نہٕ عموٗمن سانٮ۪ن ذہنن اندر آسان چھِ کِہیٖنۍ یا یِمن کُن نہٕ عموٗمن حصہٕ دِنہٕ یِوان چھُ کِہیٖنۍ اور اتھ منٛز چھُ ساروٕے کھۄتہٕ اِمپاٹنٹ تہٕ اہم چیٖز یہِ کہِ قرآن فہمی ہٕنٛدۍ اصوٗل چھِ کیٛاہ عموٗمن چھِنہٕ یِم بیان یِوان کرنہٕ قرآن چھِ یِوان اَسہِ نِش بیان کرنہٕ آیتہٕ چھِ یِوان اَسہِ نِش پرنہٕ احادیٖث چھِ یِوان اَسہِ نِش پرنہٕ مگر یِتھ پٲٹھۍ فِزِکسس منٛز کیمسٹری منٛز پنٕنۍ کینٛہہ روٗلٕز آسان چھِ اگر أسۍ صحیح رِزلٹس تامَتھ واتُن چھُ کیمسٹری منٛز صحیح رِزلٹ آسہِ کُنہِ چیٖزُک وٕچھُن اتھ چھِ کینٛہہ روٗلٕز یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ قرآن سمجھنس تہِ اَسہِ کیازِ چھِ اختِلافات گژھان أسۍ چھِ وَنان ہے سمجھی نہٕ حظ چھُنہٕ تران ہُہ عٲلِم چھا صحیح کتھ وَنان یہِ عٲلِم چھا صحیح کتھ وَنان ہُہ تہِ ٲس قرآن نِشی دِوان ثبوٗت یہِ تہِ ٲس دِوان قرآن نِشی ثبوٗت یِم کیازِ ٹکراوان تمیُک مطلب گوٚو نعوذ باللہ قرآنس منٛز چھُ کُنہِ جایہِ ٹکراو نہ ایسی بات نہیں ہے ٹکراو چھُ دراصل سانٮ۪ن ذہنن اندر وجہ کیٛاہ چھِ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے وہ اصوٗل کبھی دیکھے ہیں تِم اصوٗل چھِ اَسہِ سمجھمٕتۍ تو لہٰذا تَوَے چھِ یِم ٹکراو گژھان اَسہِ ذہنن اندر تَوَے چھِنہٕ اَسہِ یہِ چیٖز تران فِکرِ کِہیٖنۍ فِزِکسس منٛز کیازِ نہٕ اَسہِ یہِ ٹکراو گژھان البتہ آینزٹاین چھا صحیح وَنان کِنہٕ باقٕے چھِ صحیح وَنان اَسہِ کیازِ توٚر یہِ چیٖز فِکرِ کہِ یُس ڈاروِن اوس تٔمۍ سٕنٛز تھیوری ٲس صرف تھیوری سُہ نہ اوس نہٕ فیکٹ کِہیٖنۍ تِکیازِ اَسہِ ٲسۍ پٔتۍ کِنۍ روٗلٕز پتہ دوٚپ قرآنس منٛز کیازِ چھِ اَسہِ یہِ چیٖز گژھان وۄنۍ اگر گژھان تہِ چھُ یہِ اوس اکھ اِنتِباہ اکھ یہِ اوس اکھ وارنِنٛگ اکھ کہِ اگر أسۍ قرآنس منٛز کُنہِ جایہِ باسان چھُ کہِ ہُہ چھا صحیح وَنان یہِ چھا صحیح وَنان تَمہِ پتہٕ کیاہ چھِ أسۍ کران آفٹر دیٹ ہم ہاتھ پر ہاتھ دَرے بیٹھ تَمہِ پتہٕ چھِ خاموش گژھان اگر ژےٚ ٲے برونٛہہ کَنہِ چھِ کانٛہہ مسلہٕ ژےٚ باسے یہِ کنٹروؤرسی چھُ ژےٚ کیاہ چھُ وۄنۍ کرُن اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کنٹروؤرسی پر محنت کرے آپ اس کو دور کرنے کی کوشش کرے مگر ایسا ہم نہیں کرتے لہٰذا یتھ پروگرامس منٛز کرٕ بہٕ تھوڑا بہت مختصر ٹایم چھُ تھوڑا بہت کرٕ بہٕ کینٛہہ اصوٗل سٲری گژھن نہٕ بیان کینٛہہ کرٕ بہٕ انشاء اللہ تعالیٰ وننٕچ کوٗشش سمجھاونٕچ کوٗشش اور تمہِ پتہٕ ییٚلہِ تُہۍ قرآن پٔرِو تُہۍ وٕچھِو انشاء اللہ تعالیٰ ییٚمہِ ساتہٕ روٗلٕز تحت أسۍ قرآن پران چھِ تُہۍ وٕچھزیو اکھ الگ اکھ ذہن اکھ چھُ انسانس بنان تُہۍ وٕچھِو واریاہن تِمن فتنن نِش چھُ پردٕ تھوٚد وۄتھان یِم سانٮ۪ن ذہنن منٛز بِہِتھ آسان چھِ اگر أسۍ قرآنٕچ ابتدا کرو یہِ قرآن ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کھولان چھِ ییٚمہِ ساتہٕ قرآنٕچ ابتدا گژھان چھِ دوٚیمِس نمبرس پٮ۪ٹھ چھُ تتہِ سورہ اکھ سورۃ البقرہ یتھ امی موٗجوٗب ناو چھُ بقرہ کیونکہِ اتھ سورس منٛز چھُ گایہِ ہُنٛد ذِکر آمُت أکِس جایہِ گوٚو ہُنٛد ذِکر آمُت کیونکہِ بقر آوٕے معنی یہِ گوٚو کیٛاہ گاو تمہِ وجہ سۭتۍ چھُ اتھ کیٛاہ پیوٚمُت ناو بقرہ اکھ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ کھولان چھِ انٹروڈکشن ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سورۃ الفاتحہ کھولو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ قرآن اوپن کران چھِ گۄڈٕنیُک سورٕ کیٛاہ چھُ سورۃ الفاتحہ اوپننگ سورہ آف دی قرآن فاتحہُک معنی فتح یفتحوٗ کانٛہہ چیٖز کھولُن ٹھیٖک چھا تو اتہِ چھِ تران فِکرِ کہِ فاتحہ کیازِ چھُ اتھ ناو چوٗنٛکہِ یہِ چھِ ابتداہس پٮ۪ٹھ یُتھُے أسۍ قرآن کھولان چھِ گۄڈٕنیُک سورے چھُ سورۃ الفاتحہ توے چھِ اتھ ناو سورۃ الفاتحہ تتھ منٛز چھِ أسۍ اکھ دُعا اکھ کران اللہ تعالیٰ ہس اہدنا الصراط المستقیٖم اے اللہ اسہِ ہاو سیٚز وتھ یہِ سیٚز وتھ کیٛاہ چھِ سیٚز وتھ چھِ گژھان سورۃ البقرہ چھِ گۄڈنِچہِ آیتہِ پٮ۪ٹھ شروٗع دوٚیمہِ آیتہِ پٮ۪ٹھ شروٗع یُتھُے تُہۍ کھوٗلِو اَتہِ تہِ چھِ وَنان اللہ تعالیٰ کیٛاہ چھِ وَنان ذالِکَ الکِتابُ لا ریب فیہ ژےٚ نِش ہسا چھِ کِتاب یتھ منٛز نہٕ کٕہٕنۍ تہِ کیٛاہ چھُ شک چھِ کِہیٖنۍ گوٚو أتی دیُت نَے ژےٚ اللہ تعالیٰ ہن أتی وِدِن نو ٹایم دیُت نہٕ ژےٚ جواب
کہ یس میں صراط مستقیم ژھانڈن سہ کتہ اس کے لیے آپ کے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس سے آپ گائیڈنس لے لیجیے. اکھ نمبر 2 اگر بہ تھوڑا گرامیٹیکل کی پوائنٹس نقطہ کر بیتن بیان ام پتہ پکو برو انشاء اللہ تعالیٰ موضوعس کن. گۄڈنیتھٕے چھِ الف لام میم یِمن چھِ ونان حروف مقطعات. یہ چھِ سارنٕے علمس منٛز مگر یِمن ہُنٛد معنی کیاہ چھُ یہِ چھُنہٕ رسوٗلو ووٚنمُت صلی اللہ علیہ وسلم. مگر تُہۍ وٕچھِو اُمتس منٛز ییٚلہِ فتنہٕ فساد پھٔہلاونہٕ یِوان چھِ واریاہ لُکھ وٕچھُکھ تہٕ تِم یِم یِمن معنی بیان کرنٕچ کوٗشش چھِ کران. ییٚلہِ نہٕ رسوٗلن کوٚر قرآنس معنی بیان کِہیٖنۍ یِمن پٮ۪ٹھ قرآن نٲزِل آو کرنہٕ ون سے تٔمِس پتہٕ کٔمِس چھُ حیثیت سُہ کرِ یِمن لفظن معنی بیان. یِمن نِش رسوٗل خاموش روٗد یہِ گژھِ یاد تھاوُن ہمیں وہاں پر خاموش رہنا ہے. یہِ چھُ گۄڈنیُک اصوٗل اسلامس اندر. یتن رسول روٗد خاموش یتن اصحاب رسول روٗدۍ خاموش ہمیں بھی وہاں خاموش رہنا ہے. اگر ہم نے وہاں پر اپنی زبان کھولنے کی کوشش کی نتیجہ نیرِ یہِ أسۍ واتو تِمن گمرٲہین منٛز کہ یِمن ہُنٛد آسہِ کہ وہم و گُمان تہِ آسہِ. توے چھِ کوشش کرٕنۍ کہ أسۍ گٔژھِ صرف تمن چیزن پہ یا تِتھ پٲٹھۍ قرآن سمجھن یِتھ پٲٹھۍ رسول سمجھو یِتھ پٲٹھۍ اصحاب رسول سمجھو. اس کے بعد کسی کی حیثیت ہی نہیں ہے وہ قرآن میں کوئی نیا معنی پیش کرے. مگر تُہۍ چھِو وٕچھان مسلمان روٗدۍ نہٕ خاموش. مسلمان منٛز وٕچھ واریاہ طبقہٕ یِمو قرآن سُہ معنی کوٚر بیان کرنٕچ کوٗشش یہِ نہٕ صحابو اوس بیان کوٚرمُت. گوٚو کہِ تِمن سرٛپیو نہٕ صحابن ہُنٛد. یہِ چھِ سیوٚد کتھ. صحابن ہُنٛد فہم کیازِ چھُ رٹُن. اتھ چھِ ونان امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول. مضبوطی سان رٔٹِو سُے چیٖز یتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ قٲیِم ٲس اصحاب رسول اگر تۄہہِ کامیاب گژھُن چھُ. امہِ پتہٕ چھُیی نہٕ کانٛہہ چیٖز چوٗنکہِ صحابٕے چھِ پوٗرٕ اُمتس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ نظر ترٲیِو فرام محمد ٹل ناو یا وٕنیُک تامتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ وٕنیُک تام اگر تُہۍ پوٗرٕ اُمتس پٮ۪ٹھ نظر ترٲیِو تُہۍ وٕچھِو مُسلمانن منٛز کۭتیاہ فرقہٕ کۭتیاہ فتنہٕ ؤتھۍ. اور وٕنکیٚنس وٕچھِو تُہۍ فتنہٕ کۭتیاہ چھِ فرقہٕ کۭتیاہ چھِ مسلمان کۭتیاہ چھِ ڈِوایڈ گٔمٕتۍ. مگر اتہِ وٕچھِو تُہۍ اکٕے جماعت سُہ یِمن اللہ تعالیٰ ہن گارنٹی دِژ کہ میں ان سے راضی ہو گیا. سُہ کُس چھُ صحابہ یِمن أسۍ ونان چھِ رضی اللہ عنہ. یہ اکٕے جماعت. وۄنۍ اگر اللہ تعالیٰ تِمن رٲضۍ گوٚو ایٖژو جماعتو منٛز ایٖتیو فرقو منٛز اگر أکسٕے جماعت اللہ تعالیٰ رٲضۍ گوٚو امیُک مطلب گوٚو نجات کتھ منٛز گوٚو. مگر یہِ چھِ کمہِ اعتبار یہِ چھُنہٕ صرف وننُے یوت کینٛہہ أسۍ چھِ ہٮ۪وان صحابن ہُنٛد ناو مگر ییٚلہِ قرآن سمجھنُک حدیٖث سمجھنُک مسلہٕ آسان چھُ تتہِ چھُ اسہِ یِوان وننہٕ یہِ چھنہٕ چٲنۍ کٲم قرآن پرٕنۍ. مگر مےٚ کٔر گۄڈنیتھٕے آیت اکھ کوٹ یتھ منٛز اللہ تعالیٰ چھُ ونان وَلَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ. مےٚ ہسا چھُ قرآن کوٚرمُت واریاہ زیادٕ آسان سمجھنہٕ خٲطرٕ. مگر اَسہِ کیاہ وننہٕ ییٚمِس شخصس فِزِکٕس تٔر سمجھ تٔمِس پرٛژھ اللہ تعالیٰ. ییٚمِس شخصس کیمسٹری تٔر سمجھ ییٚمِس شخصس بایولوجی ایمبریولوجی مرین بایولوجی سمجھ تر اس سے پوچھ گچھ ہوگی. امس پرژھ اللہ تعالیٰ ییٚلہِ ژےٚ فِزِکٕس توٚرُے سمجھ. حالانکہِ تِمو کھۄتہٕ تہِ ٲس آسان کِتاب کُس القرآن. القرآن کیاہ اوس یہِ آیت یتھ منٛز اللہ وَلَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ یہِ ہسا چھُ یہِ چھُ آسان کمہِ خٲطرٕ لِذِکر. ذِکر گوٚو نصیحت. یہِ چھُ نصیحت خٲطرٕ آسان واریاہ زیادٕ. مگر ہمارے سامنے یہ وٕنہِ اوس تُہۍ ظفر صٲب تہِ ٲسۍ یِہے کتھ ونان کہ اَسہِ آو یِتھ پٲٹھۍ کہ قرآن پیش کرنہٕ کہ أسۍ چھِ کھوژان قرآن کھولنس. ہمارے ذہن میں ہمارے دلوں میں جو روب ڈالا گیا تھا سُہ روب چھُنہٕ صحیح سُہ روب چھُنہٕ ہدایت کینٛہہ. نتہٕ چھُ کھۄژُن مگر کھۄژُن چھِ ہدایت تہِ آسان بعض اوقات چھُ کھۄژُن انسانس گمرٲہی کُن تہِ نِوان. یُس کھۄژُن قرآنس متعلق سانٮ۪ن دلن منٛز بِہِتھ چھُ تٔمۍ کھۄژُن کٔرۍ أسۍ قرآن نِش واریاہ زیادٕ دوٗر. اللہ تعالیٰ ہن کیاہ ووٚن ذَلِکَ الْکِتاب. کتھ سمجھو چوٗنکہِ اَسہِ چھِ سٹوٗڈنٹ ییٚتٮ۪ن زیادٕ بِہِتھ اور پروگرامُک مُدا مقصد تہِ اوس یِہے. اگر أسۍ گرامٹِکل پویِنٹ یتھ منٛز وٕچھو ذَلِکَ الْکِتاب یہِ کیاہ گوٚو. انگلشس منٛز آسہِ تۄہہِ پوٚرمُت ڈیمانسٹریٹِو ناوُن دِس دیٹ. یۄس ونان چھِ دِس فون دیٹ فون یعنی کہ دِسس تہٕ دیٹس کیاہ فرق چھِ. اتھ چھِ ونان اردوٗہس منٛز یہ فون وہ فون. یِمن چھِ ونان اسمائے اشارہ عربیس منٛز تہٕ اردوٗہس منٛز اسمائے اشارہ. اور انگلش منٛز چھِ یِمن ونان ڈیمانسٹریٹِو ناوُن دِس اینڈ دیٹ. فرق کیاہ چھِ. فرق چھِ یہِ کہ اگر بہٕ ونہٕ دِس تیٚلہِ گوٚو یہِ اگر بہٕ ونہٕ دیٹ تیٚلہِ گوٚو ہُہ. یہِ چھِ فرق. یِمن چھِ ونان ڈیمانسٹریٹِو. عربیس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ڈیمانسٹریٹِو ناونہٕ ہٕنٛز کتھ کران چھِ تِمن چھِ أسۍ ونان اسمائے اشارہ. اگر نزدیٖک خٲطرٕ آسہِ اگر دِس آسہِ تیٚلہِ گوٚو لِل قریٖب. کتھ سمجھو. اگر نزدیٖک خٲطرٕ آسہِ تیٚلہِ گوٚو لِل قریٖب. اگر دوٗر خٲطرٕ آسہِ تیٚلہِ گوٚو لِل بعیٖد. یِژٕے چھِ فرق. باقٕے چھُ ہُہ چھِ اسمِ اشارہ یہِ چھُ اسمِ اشارہ. کتھ سمجھو. مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ عربیس منٛز وٕچھان چھِ ڈیمانسٹریٹِو ناوُن ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ عربیس منٛز وٕچھان چھِ اسمائے اشارہ تتہِ چھِ ذالِکاہُک لفظ گژھان استعمال دوٗر خٲطرٕ. ہاذا چھُ گژھان نزدیٖک خٲطرٕ. کتھ سمجھ یہِ چھِ واریاہ زیادٕ اہم پویِنٹ.
واریاہ زیادٕ اہم پویِنٹ تُہۍ سمجھو ییٚلہِ أسۍ عربیَس منٛز ڈیمانسٹریٹِو ناونٕچ کتھ کران چھِ تتہِ چھِ گژھان ہاذا معنی گوٚو دِس ذالِکا معنی گوٚو دیٹ مگر ییٚلہِ تُہۍ پٔرِو ییٚتہِ کیٛاہ چھُ آمُت ذالِکَ الکِتابُ مگر ییٚلہِ تُہۍ اَتھ ترجُمہٕ پٔرِو کانٛہہ تہِ تفسیٖر کھوٗلِو کانٛہہ تہِ ترجُمہٕ کھوٗلِو تُہۍ اِنگلِشَس منٛز یا اُردوَس منٛز تَتہِ آسہِ نہٕ لیکھِتھ کینٛہہ وہ کِتاب تَتہِ چھِ آسان لیکھِتھ یہ کِتاب تیٚلہِ کیٛاہ مسلہٕ چھُ اگر ڈیمانسٹریٹِو ناوُن چھُ اَتٮ۪ن ذالِکا ییٚمیُک معنی چھُ یُس دوٗر لِل بعیٖد چھُ معنی کیٛازِ چھُ لِل قریٖب معنی چھِ اَمہِ موٗجوٗب لِل قریٖب یِم عربی گرامر تھوڑا بہت زانان آسان تِمن طریٖقات فِکرِ عربی نحوَس منٛز صرفہٕ نحوَس منٛز چھُ اکھ اصوٗل اکھ تتھ منٛز اصوٗلَس منٛز کیٛاہ چھُ یِوان پرنہٕ اگر أسۍ کُنہِ چیٖزَس ریسپیکٹ آسہِ دیُن کُنہِ چیٖزَس آنر آسہِ دیُن کُنہِ چیٖزَس عزت آسہِ دیُن تتٮ۪ن چھِ أسۍ کران دوٗرُک اِسمِ اِشارہ کتھ معنیَس منٛز اِستعمال نزدیٖک کِس معنیَس منٛز اِستعمال مےٚ ؤنۍتو تُہۍ قرآن کھۄتہٕ کُس چھُ آنریبل بُک قرآن کھۄتہٕ کُس چھُ عزت واجٮ۪ن کِتاب گوٚو گۄڈٕنیتھٕے چھُ اللہ تعالیٰ اَمِچ اہمیت سانٮ۪ن دِلن منٛز بیاناوان اَمہِ پتہٕ کیٛاہ ووٚن اللہ تعالیٰ ہن ذالِکَ الکِتابُ لا ریٖبَ یہِ چھُ بیٛاکھ اِمپاٹنٹ پویِنٹ کتھ سمجھزیو یہِ چھُ واریاہ زیادٕ اِمپاٹنٹ اگر یِم چیٖز یَتھ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ ترن نہٕ سمجھ تُہۍ وٕچھزیو قرآن سمجھُن کوتاہ آسان گژھِ ریٖب چھُ ونان عربیَس منٛز کتھ شخص ڈاوُٹ مگر اتھ آو بٕتھِ لگاونہٕ لا ریٖبَ کتھ سمجھزیو یُس یہِ لا چھُ نا لاہُک معنی گوٚو یہِ چھِ گژھان نہی خٲطرٕ استعمال نہی مطلب گوٚو اِنکار یتھ أسۍ انگلش منٛز ونان چھِ نو مگر سوال چھُ یہِ عربیَس منٛز چھِ اِنکار خٲطرٕ بیٚیہِ تہِ لفظ گژھان بیٚیہِ تہِ کلمات گژھان استعمال جیسے لایسا ما یِم تہِ چھِ گژھان عربیَس منٛز کمہِ خٲطرٕ استعمال نہی خٲطرٕ مگر لاے کیٛازِ گوٚو ییٚتٮ۪ن استعمال لاہُک معنی تہِ گوٚو نہی لایسُک معنی تہِ گوٚو نہی اور ماہُک معنی تہِ چھُ بعض اوقات یِوان نہی وننہٕ مگر ییٚتٮ۪ن کیٛازِ آو لا یِمن منٛز چھِ فرق کیٛاہ چھِ لایسا یہِ ترٛاوو الگ ما یہِ ترٛاوو الگ یُس یہِ لا چھُ اَتھ کیٛاہ فٲیدٕ چھُ اَتھ چھُ یہِ فٲیدٕ اَتھ چھِ ونان لایے نفیہِ جِنٕس یعنی کہِ یتھ سۭتۍ یتھ تہِ ناونَس برونٛہہ کَنۍ لا یی لگاونہٕ یتھ تہِ اِسمَس برونٛہہ کَنۍ لا یی لگاونہٕ تَمِکۍ ییٖتیاہ تہِ قٕسٕم ییٖتیاہ تہِ کاینڈٕس ییٖتیاہ تہِ ٹایپٕس آسان تِمن سارنٕے چھُ اِنکار کران یِتھ پٲٹھۍ أسۍ ونان چھِ لا الہ چھُیی نہٕ کانٛہہ معبوٗد اَتہِ آیہِ تمام معبوٗد چاہے بُت چھا چاہے نار چھا چاہے گاو چھا یِمن ہٕنٛز عبادت گژھان چھِ تِم سٲری اَتھ منٛز اور یِمن گوٚو اِنکار کٕہٕنۍ چھُنہٕ معبوٗد سِوایے کُس اللہ یِتھے پٲٹھۍ آیہِ اَتٮ۪ن کٕہٕنۍ تہِ شک چھُنہٕ قرآنَس اندر گۄڈٕنیُک معنی کیٛاہ چھُ اَتھ کٕہٕنۍ تہِ شک چھُنہٕ یتھ چیٖزس منٛز کہِ یُس قرآن چھُ یہِ چھِ کٔمۍ سٕنٛز کِتاب اللہ تعالیٰ سٕنٛز دوٚیِم شک کیٛاہ چھُ اگر ژےٚ ساینسی اعتبار کُنہِ جایہِ شک باسان چھُ قرآنس منٛز یہِ چھِ چٲنِس ذہنس انٛدر مگر قرآنس منٛز چھُنہٕ ژےٚ چھُے سمجھنس منٛز پرابلم اور ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ مُصیٖبت چھُ پاے اَسہِ کیٛاہ چھُ سُہ چھُ یہِ اگر أسۍ کُنہِ جایہِ اِسلامس منٛز کُنہِ جایہِ شک باسان چھُ أسۍ چھِ شک أتی تھاوان مگر ہم اس کو دور کرنے کے لیے اس کو رفع کرنے کے لیے کون سی محنت کرتے ہیں اگر فزکسس منٛز سٲنِس بچس کانٛہہ مسلہٕ گژھان چھُ میتھامیٹکسس منٛز کانٛہہ مسلہٕ گژھان چھُ یہِ چھِ کالہٕ کالے ژھانڈان فلٲنۍ جایہِ چھُ فلٲنۍ ٹیٖچر سُہ کرِ مےٚ یہِ مسلہٕ حل قرآن کے وقت ہم کیٛاہ کرتے ہیں أمۍ چھِ عمرِ روزان یِم خیالات ذہنس اندر اور نتیجہٕ چھُ یہِ نیران ییٚلہِ یِہوے سون بچہِ واتان چھُ یونیورسٹی ایتھیزم اس پر اٹیک کرتا ہے أمِس چھُ باسان پتہٕ کیٛاہ یہِ چھُ نٔیی لاجِک دِوان حالانکہِ ساینسن ہیوٚک نہٕ یہِ زانٛہہ پروٗف کٔرِتھ ایتھیزم چھُنہٕ ساینس پروٗف ہٮ۪کان کٔرِتھ ساینٹِفکلی ایتھیزم یہ جو ہے نا یہ فیل ہے کیٛازِ چھُ فیل کیونکہِ بہٕ وَنہٕ اِنشاء اللہ اَتھ پٮ۪ٹھ کرٕ بہٕ مٔزیٖد کتھ مگر بہٕ اکھ کتھ اِشارٕ دِمہٕ بہٕ ییٚتٮ۪ن ساینسن ہیوٚک نہٕ وُنیُک تانۍ زٕہٕنۍ تہِ رۄبس اِنکار کٔرِتھ مانُن نہٕ مانُن چھُ الگ مگر اِنکار ہیوٚک نہٕ ساینس کٔرِتھ تِمو ووٚن ہر أکِس چیٖزس چھِ بِگنِنٛگ اور اتھ چھُ یِتھُے کیٛاہ چھِ اتھ ونان أسۍ چھِ ونان موبایل فون اوٚن میڈ اِن چاینا میڈ اِن جاپان ییٚلہِ لۄکُٹ موبایل فون بناونہٕ خٲطرٕ چھُ کانٛہہ شخصیت ضوٚرتھ کانٛہہ ہستی ضوٚرتھ ییٖژ کاینات بٔڑ بناونہٕ خٲطرٕ آسہِ نا کانٛہہ ہستی اتٮ۪ن کیٛازِ چھِ أسۍ اِلاجِکل کتھ کران یہِ بنے پانے بہرحال تتھ پٮ۪ٹھ کرٕ بہٕ برونٛہہ کُن کتھ فِلحال پکہٕ بہٕ برونٛہہ کُن اللہ تعالیٰ کیٛاہ ووٚن لا ریٖب فیٖہ اتھ منٛز چھُنہٕ کُنہِ تہِ قٕسمُک کانٛہہ شک مےٚ کیٛاہ ووٚن لاہُک معنی کیٛاہ چھُ لایے نفیہِ جِنٕس ییٖتیاہ تہِ قٕسمٕکۍ ژےٚ ذہنس منٛز شک یِوان چھِ اگر ژٕ ساینسی اعتبار وٕچھکھ ژٕ وٕچھکھ نہٕ قرآنس منٛز کُنہِ تہِ جایہِ کانٛہہ ٹکراو مگر پرابلم کیٛاہ چھِ پرابلم چھِ یہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ مارکیٹ سبزی انان چھِ یہِ چھِ أسۍ پرمانہٕ سۭتۍ تولان چھِ حظ تولان کِنہٕ نہ کِنہٕ پرمان تولو سبزی سۭتۍ أسۍ چھِ پرابلم کران پرابلم کیٛاہ چھِ أسۍ کران أسۍ چھِ قرآن یژھان کتھ فارمس پٮ۪ٹھ سمجھُن البٲٹ آینسٹاینن اصوٗلن پٮ۪ٹھ سائنس کے اصوٗلن پٮ۪ٹھ فزکس کیٛاہ چھِ ونان کیمسٹری کیٛاہ چھِ ونان نہ ہمیں یہ الٹا کیجیے آپ الٹا کرنا ہے سُہ کیٛاہ چھُ کرُن آپ سائنس کو پرکھیے کس پر قرآن پر ژٕ وٕچھکھ انشاء اللہ تعالیٰ ژےٚ مِلی أکِس سوالس جواب کیونکہِ ساینس منٛز چھِ واریاہ چیٖز تِم یِم صرف تھیوری چھِ تِم گٔے نہٕ فیکٹ ثٲبت گوٚو کہِ اور دوٚیِم چیٖز ساینس منٛز چھُ
ہر دورس مز نو نو چیز ایڈ گژھان نئی نئی واریاہ کنسیپٹ ون کی ہسا پتھ کن آمت غلط بیان کر مگر قرآنس مز وچھو تھی یُتھ کہاں تہ چیز قرآن اٹل یہ حقیقت حقیقت اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے ہتھ ور ہیکو یہ ورنت کہ قرآن یس بیان کر سہ نعوذ باللہ غلط نہیں ہتھ ور ہیکو یہ ورنت البتہ آئنسٹائن نے جو بات کہی تھی وہ غلط ثابت ہوئی کیونکہ بیٚیہِ کانٛہہ سائنسدان یتھ کیا کر ثابت غلط لیکن قرآن کے متعلق آج 1500 سال ہو گئے آج تک کوئی بھی شخص قرآن میں ایک بھی غلطی ڈھونڈ کر اگر وہ کڑن مگر یہ جب اس کو یہاں سے جواب ملا اس کی بولتی بند ہو گئی اگر وہ کڑن سہ تمس نفسچ خباست مگر سہ غلطی سہ سمجھنس مز گوٚمُت معاملہ اچھا ام پتہٕ کیاہ چھُ ونان اللہ تعالیٰ لا ریب فی ہدی للمتقین اتہ یہ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیز یہ ہدایت کس اللہ تعالیٰ سٕنٛز کتاب کیا ہدایت کت چیز ہدایت عربس مز زمانے کت سمجھو خدا کے دو معنی زمانے اخ گو وت ہاؤن بیا گو منزل مقصودس واتناؤ ڈیسٹنیشنس پہ واتناؤ دونوین معنین مز قرآنس مز کیا گژھان استعمال ہدایت متقین خاطر قرآن ہدایت کت سمجھو اکی جائے ونان اللہ تعالیٰ ہدی للناس یہ لوکن ہند خاطر ہدایت یتن کیازِ آو وننہٕ سپیشلی یتن کیازِ آو مخصوص معنی کرنہٕ یہ ہدایت صرف مومنن خاطر متقین خاطر ہوتن کیازِ آو وننہٕ یہ لوکن خاطر ہدایت فرق کیا فرق یہ ہوتن آو وننہٕ ہدی للناس یہ لوکن ہند خاطر ہدایت تتہ ات معنی یہ وت ہاوان پتہ وتہ پہ پکنا نہ پکنا سہ بدل سوال مگر یس وتہ پہ پکہ تتن ون اللہ یہ وات منزل مقصودس یہ وات منزلس پہ امس خاطر آو وننہٕ ہدی للمتقین یہ کامیاب ہو گیا یہ سوال گو وہ زن پرو اس قرآن سان سوسائٹین من سان گرن من قرآن الگ امیج آمت بنانے سہ کیا آمت بنانے قرآن یہ پھر ختمک دہ قرآن یہ پھر ژوٗرِمِکۍ دۄہ قرآن پھر ییٚلہِ کانٛہہ گزرِ أمِس چھِ شاندس پہ بہن قرآن یہ تینوں کی تینوں چیزیں قرآن و سنت کے خلاف ہے محمد نے ایسا کچھ سکھایا نہیں ہے یمو وہ سان دلن اندر سان ذہنن اندر یہ چیز پور کیا ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ ضرور ان سے سوال کرے گا آپ نے قرآن کو اتنی مظلوم کتاب کیوں بنایا ہے گو یہ چیز تھاؤن ذہنس اندر اچھا اس کی خاص ریزن ٹھیک کوئی بات نہیں تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہماری ذہنوں کے اندر جو قرآن کا فہم بھر دیا گیا ہے وہ بالکل گمراہ کن ہے ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے جب ہمیں کوئی ختم کے نام سے کوئی رسم پڑھنی ہوگی جب کسی کا چہرم ہوگا یا کوئی شخص موت کے قریب ہوگا اس کے آپ سرہانے بیٹھ کر قرآن پڑھیے یہ کہاں کا دین تھا اور ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہی چیز بیٹھ گئی کہ قرآن اسی کے لیے ہے قرآن اس کے لیے نہیں تھا قرآن کس کے لیے تھا اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ آپ اپنی زندگی میں قرآن کو اپنا حکم بنائیں گے حکم مطلب آپ زندگی کا ہر حکم گائیڈنس آپ کہاں سے لیں گے قرآن سے اور یہ آپ کے دلوں کے لیے علاج ہے تو ونتو میں اخ چیز ونکس ہم اس وقت سائنس کے دور میں جی رہے ہیں سائنٹیفک ایرا اس وقت ہم ہر چیز پر سائنٹیفکلی سوچ رہے ہیں مگر مجھے آپ ایک چیز کا جواب دیجئے سائنس میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جس کا جو لیٹنٹ کے نام سے مشہور ہے لیٹنٹ یہ بات اگر سائنس والے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ تھوڑا اس پر دھیان دیں سائنس میں ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں ایک ٹرم یوز کرتے ہیں لیٹنٹ جس کا معنی ہے گیپ یعنی کہ جو ہے لیکن دکھائی تو سائنس والوں نے یہ ٹرم ڈسکور ہی کیوں کی انہوں نے یہ ایجاد ہی کیوں کی یہ ٹرم اس کا معنی سائنس یہ چیز مانتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو غیب میں ہیں ابھی ہمیں ان کا علم انکار نہیں کر پاتے ایک بھی سائنسدان مجھے دکھائیے جنہوں نے ڈائریکٹ انکار کیا ہو اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا ہاں کچھ ہے سائنسدان کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر بات کرنے کی کوشش کی تھی جس پر میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کر آخر میں بات کروں گا فی الحال ہم یہاں پر آگے چلتے ہیں اس کے بعد اگر آپ سورۃ البقرہ کی طرف دیکھیں گے اس میں مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے کیا فرمایا یہ جو قرآن ہے یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور دوسری قسم کا کوئی بھی شک اس میں ہے ہی نہیں صرف یہ ایک شک دور نہیں کرتی قرآن یہ جو قرآن ہے صرف ایک شک دور نہیں ہوتا اس سے بلکہ ہر ایک شک اس سے دور ہوتا ہے آپ سائنٹیفک کوئی مسئلہ لائیے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی ایرر قرآن میں
ہے ہی نہیں, کوئی سائنٹیفک ایرر بھی نہیں ہے, لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے پہلے ہی کہا, میں ان گوڈن تھی, جب فزکس میں ہمیں کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے, جب کیمسٹری میں کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے, تو ہم ٹیچرز کو ڈھونڈتے ہیں, ہماری رات ہی اسی کے پیچھے گزر جاتی ہے کہ ہم اس مسئلے کو سالو کریں, ہم اس مسئلے کو حل کریں. لیکن اس سے پوچھا جائے گا, اس جوان سے پوچھا جائے گا جو کیمسٹری کو پڑھنے کے لیے یہاں سے سری نگر, یہاں سے کسی اور اسٹیٹ میں جاتا ہے, قرآن کو سمجھنے کے لیے اس نے کیا کیا تھا. کیونکہ اب یہ اب کوئی شخص, ضرورت کیا ہے مجھے اس کی, آپ پر یہ کمپلسری ہے, کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, اب اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے, اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوانی دی ہے, خوبصورتی دی ہے, عقل دی ہے, دولت دی ہے, باقی چیزیں, آکسیجن پرووائڈ رکھا ہے. اب ان ساری نعمتوں کے بدلے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے. آپ کو دنیا میں بھیجا کیوں گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن کے اندر سورۃ الزاریات کے اندر, وما خلقت الجن یتنا ماں, جو میں نے پہلے کہا ماں بھی نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے, نہیں کے لیے ایک لفظ ماں بھی ہے. وما خلقت الجن والانس, میں نے نہیں بنایا جنوں اور انسانوں کو الا لیعبدون, صرف اس کے لیے کہ یہ میری عبادت کرے. اب بیسک مقصد, بیسک پرپز کیا تھا انسان کا, کہ یہ رب کی عبادت کرے. فار ایگزامپل سمجھانے کی کوشش کر رہے, موبائل فون ہے, جب یہ بنایا گیا اس کا بیسک پرپز یہ تھا کہ ہم اس کے ذریعے اپنے دور رہنے والوں سے بات کر سکیں. اب آپ مارکیٹ جاتے ہیں, موبائل لاتے ہیں, اس میں کیمرہ بھی ہے, اس میں انٹرنیٹ بھی چلتا ہے, اس میں باقی ساری فیسلٹیز بھی اویلیبل ہے, لیکن اس میں ایک فالٹ ہے کہ اس پر آپ بات نہیں کر. کیا آپ کو لگتا ہے کوئی عقل مند شخص اس موبائل فون کو خریدے گا؟ نہیں کرے, کیونکہ اس کا بیسک پرپز اویلیبل ہے ہی نہیں. تو فائدہ کیا ہے اس موبائل فون کا؟ اسی طرح بیسک پرپز ہماری لائف کا فزکس پڑھنا نہیں تھا, کیمسٹری پڑھنا نہیں تھا, لٹریچر پڑھنا نہیں تھا, یہ ضرورت تھی, یہ ایم نہیں تھا. ایم ہمارا کچھ اور تھا جو ہم بھول چکے ہیں. ہاں باقی اگر آپ مذاہب دیکھیں گے, آپ یہود و نصارہ کی طرف دیکھیے, انہوں نے اپنا ایم نہیں بدلا. ان کا ایم آج بھی وہی ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو گمراہ کرنا ہے. وہ سائنس میں بھی آگے ہے, لیکن اپنا مشن بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. وہ اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن مسلمان صرف فزکس اور کیمسٹری پر رک گئے, مسلمان صرف دنیاوی پالیٹکس پر رک گئے, مسلمان صرف مکان بنانے پر رک گئے. قرآن کا جواب کون دے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ اور بالخصوص اس جوانی میں, جو سال ہے نا جوانی کے سال. کل میں موبائل پر ایک عربی کوٹیشن پڑھ رہا تھا, وہ کوٹیشن تو ذہن سے نکل گئی, لیکن اس کے اثرات ابھی مجھ پر ہے. وہاں ایک بوڑھا شکل دکھایا, بوڑھے شکل کا انسان دکھایا گیا تھا اس تصویر میں. پھر عربی میں کچھ الفاظ لکھے تھے جو مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں, لیکن معنی کیا اور مفہوم کیا تھا ان الفاظ کا. وہ بوڑھا شخص جس کے چہرے سے دکھ رہا ہے کہ اس نے زندگی کتنی تکلیفوں میں گزاری ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ کاش میری ملاقات ایک بار جوانی سے ہوتی. میں اس کو کہتا, میں آپ سے کتنا پیار کرتا ہوں, آپ کے چلے جانے کے بعد میں نے کون کون سی مصیبت دیکھی. ایک طرف ڈائبٹیز, دوسری طرف بون پرابلم, تیسری طرف ڈسک, ہارٹ پرابلم, باقی پرابلمز. اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے, ان کا ایک شعر ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا, من فاتہ تعلیم وقت شبابہ, جس شخص نے جوانی میں تعلیم حاصل نہیں کی. تعلیم سے یہاں مراد کیا ہے؟ صرف فزکس کیمسٹری نہیں, فزکس کیمسٹری میں آگے جانا ہے, لیکن کشمیر کے مسلمان کس چیز پر رک گئے؟ صرف ڈاکٹر پر. سائنسدان کیوں نہیں بننا ہے ہمیں؟ یہ تو پرابلم ہے نا, کیونکہ ہمارے ذہن میں ایم, نیڈ کے نام پر ایم بٹھا دیا گیا. آپ ڈاکٹر بن گئے, آپ سب کچھ ہے. آپ اس کی زندگی عذاب میں گزرتی ہے. کیوں؟ گھر سے کلینک, کلینک سے گھر, گھر سے کلینک, کلینک سے گھر, بس اسی آواجائی میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے. باقی بھی تو دنیا ہے نا, اس کو بھی دیکھو. اپنے ذہن کو آپ تھوڑا وسعت دیں, تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں, کہیں یہ زندگی آپ کے لیے عذاب تو نہیں ہے. من فات وقت من, یہ جو شعر تھا جس میں امام شافعی کہتے ہیں کہ جو شخص جوانی میں علم حاصل نہیں کرتا, علم نہیں سیکھتا, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, فکبر علیہ اربان لوافاتہ, اس پر اس کی موت کے 4 تکبیر پڑھیے آپ, وہ زندہ نہیں ہے. کیونکہ زندگی کا ثبوت جوانی میں دینا ہے. لیکن ہمارا جوان کن چیزوں میں کھو گیا؟ یہ ان چیزوں میں کھو گیا جس کو علامہ اقبال ایک شعر میں ایک جگہ بتاتے ہیں. تھوڑا بہت آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. علامہ اقبال ایک جگہ کہتے ہیں, ہے نگاہ کھاوے راں مسحور غرب. یہ جو مشرق ایسٹ جس میں ہم بھی آتے ہیں, یہ جو مشرق کے نوجوان لڑکے ہیں, ان کی نظر ٹکی ہوئی ہے مغرب کی سفید عورتوں پر, اور ان عورتوں کے حسن نے ان کے دل پر اتنا خوبصورت اثر کر دیا ہے,
حور جنت سے ہے خوش تر حور غرب. ان کو لگ رہا ہے اب جنت کی حوروں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ بھول گئے ہیں ان کو. پھر ساتھ ہی جواب بھی دیتے ہیں ظاہر نکرا گر اسپید استو نو, یعنی جو سونا ہوتا ہے یا گولڈ یا آپ سلور دیکھتے ہیں, اس کو جب زمین سے نکالا جاتا ہے, کیونکہ یہ میٹل زمین سے ہی نکلتے ہیں, ان کو جب زمین سے نکالا جاتا ہے تو ان کی حقیقت یہ ہے کہ نکالنے والے کے ہاتھ اور اس کا لباس کالا ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کالے ہوتے ہیں, اور ان پر پھر فنش چڑھایا جاتا ہے, ان پر پھر رنگ چڑھایا جاتا ہے, اور ان میں وہ اٹریکشن پیدا کی جاتی ہے, جبکہ حقیقت میں ان کے اندر کوئی اٹریکشن. حقیقت یہ ہے کہ جس طرح سونا نکالنے والے کے ہاتھ اور لباس کالا ہو جاتا ہے, اسی طرح انسانیت کو کالا کیا ان درندوں نے, اور یہ ابھی غفلت کی نیند سو رہا ہے. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا, فزکس کے ذریعے یہ آسمان میں پہنچا, اس نے گیلیکسیز پر قبضہ کر لیا, اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا, لیکن اس نے اپنی کوئی فکر ابھی تک نہیں کھڑا کی. اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے ایک دنیا کو پتہ نہیں ہے, یہ صرف لوگوں کی آئیڈیالوجیز کو فالو کرتا رہا. اپنی آئیڈیالوجی, اپنی زندگی کا مقصد آپ لوگوں کے سامنے کیسے رکھیں گے؟ اب تو اسی لیے اس چیز کی طرف ہمیں بہت زیادہ دھیان دینا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, اور قرآن کے ذریعے ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنے. اب میں آخری بات پر آتا ہوں, کیونکہ میں نے پہلے کہا جو وقت ہے بہت ہی قلیل ہے, بہت ہی مختصر ہے, اور اتنے مختصر وقت میں بات کو مکمل کرنا جو ہے نا, یہ بہت ہی کمال کی بات ہے. میرا جو موضوع تھا کہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے کون سے اصول و ضوابط اختیار کریں, یہ کوئی نئے نہیں بنانے ہیں. اس کرن کہ اس بنا وہ قرآن سمجھنے نئے اصول, یہ بن چکے ہیں, صحابہ نے ان کو بنایا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنایا ہے, قرآن میں خود ان کی وضاحت ہوئی ہے. ہمیں کچھ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. جب ہم ان اصولوں کو چھوڑ کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم فتنے میں پڑ جاتے ہیں, ہم گمراہیوں میں پڑ جاتے ہیں, ہم قرآن کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. ایک خطیب آتا ہے, وہ یہی بات دہراتا ہے, دوسرا خطیب آتا ہے, اسی آیت سے دوسری بات نکالتا ہے, ہم پرابلم میں پڑ جاتے ہیں. میں نے کہا نا, عقل سے کام لینا. جب فزکس میں ہمیں یہ مسئلہ درپیش نہیں ہے, جب کیمسٹری میں ہمیں یہ مسئلہ درپیش نہیں ہے, تو یہاں پر یہ مسئلہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, ہم پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ تو وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے اصول و ضوابط کبھی سیکھے نہیں ہے. سب سے بڑی چیز جو تھی وہ تھی عربی زبان. اس پر ہم نے کون سی محنت کی؟ ہمارا 8th کا بچہ انگلش میں بات کرتا, کوئی پرابلم نہیں, انگلش میں بات کرے, اردو میں بات کرے, یہ تو ایک پراؤڈ مومنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہمارا بچہ 8th کا انگلش میں بات کر رہا ہے, 5th کا انگلش میں بات کر رہا ہے. لیکن یہ پراؤڈ مومنٹ تب ہوتا ہمارے لیے جب یہ پہلے عربی زبان جانتا ہوتا. اس سے ہمارا ایک تو یہ کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں, دوسرا ہمارے دلوں میں عربی کے متعلق نگیٹیوٹی بھر دی گئی, اردو کے متعلق نگیٹیوٹی بھر دی گئی. وجہ جیسے 11th سینچری میں کشمیر میں فارسی زبان تھی آفیشیل لینگویج, اور اس وقت یہاں پر مسلمانوں کی تعداد اتنی, یہاں برہمن رہتے تھے, اور اس دور میں اگر کوئی برہمن فارسی زبان سیکھتا تھا اس کو سپرو کے نام سے پکارتے تھے, یہ ایک گالی ہوتی تھی سپرو. آج ہمارے کیونکہ اس وقت فارسی زبان میں بہت سارا اسلامک لٹریچر موجود تھا, اس وقت اسلامک لٹریچر اردو میں موجود ہے, اور جب ہمارا بچہ اس کو اردو کی طرح بلایا جاتا ہے, اس کے دل میں یہ نفرت کیوں بھر دی گئی؟ بیکاز آف اسلام. کیا؟ تاکہ اسلام سے دور رہے. اب یہ آئنسٹائن کو تو فالو کرے گا, اب یہ ورڈسورتھ کو تو پڑھے گا. ورڈسورتھ اس کانسیپٹ آف گاڈ چی رٹو سی, پینتھیزم باقی چیز رہتی ہوتا ہے, مونیزم رہتی ہوتا ہے, لیکن یہ مونوتھیزم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اس کی کوئی فکر نہیں ہوگی اس کی. لیکن سوال یہ پرو انگلش میں تو تمام ہوں, اگر یہ اردو پڑھے امس لگے یہ پائے ابو بکر صدیق کس اوس, امس لگے یہ پائے قرآن مجید ٹھیک ہے. تو ہمارے دلوں میں جو نفرت بھر دی گئی ہے نا, اس کو نکالنا ہے عربی زبان کے متعلق. اب جتنی بھی چیزیں تھیں نا وہ ساری تو بیان نہیں ہو پائیں گی جو کچھ میرے ذہن میں تھا, لیکن قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. 2-3 مثالیں میں دوں گا. اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے, دل سے پڑھیں گے, سیکھ کر پڑھیں گے, اس کو آپ ہدایت کے طور پر پڑھیں گے, یہ وہ کتاب ہے جس نے ان لوگوں کو راستہ دکھایا مطلب ان لوگوں پر یہ ثابت ہوئی یہ حق کی کتاب ہے جن سے ہم سائنس پڑھتے ہیں. جیسے مثال سائنسدان, مجھے آپ ایک سائنسدان بتائیے جس نے یہ کہا ہو کہ قرآن جو ہے یہ صحیح کتاب نہیں. آج تک سائنسدان اس پر بات نہیں کر سکے. میں آپ کو اگر مثالیں دوں گا, جیسے میں بھی آپ نے پڑھا ہو یہ نام کسی جگہ پر, ایک ڈاکٹر ہے, ایک وہ سائنس کے فیلڈ میں کافی آگے ہیں, جس کا نام ہے ڈاکٹر کیتھ لیان مور. He is working in Toronto University. Presently he is working in Toronto University. Toronto University میں وہ ایمبریولوجی کے ڈپارٹمنٹ میں اس وقت کام کرتا ہے, اور اس کی ایک کتاب ہے Oriented Clinical Anatomy. یہ میڈیکل دنیا مز
پڑھنا اور اس پر کام کیا جاتا ہے اور بڑے بڑے ڈاکٹر اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو چھو پہ سکیچ لکھنا ات مزن اگر تو یہ کتاب پڑھو اس میں وہ لکھتا کیا ہے, اس کے پریفیس میں وہ لکھتا کیا ہے, وہ لکھتا ہے اس کے پریفیس میں یہ جو کتاب ہے ان کی کلینکل ایناٹامی اورینٹڈ کلینکل ایناٹامی, اس کے پریفیس میں لکھتا ہے ایک حدیث کے متعلق جو امام نووی نے لائی ہے اور امام بخاری نے بھی وہ حدیث لائی ہے اپنی اپنی کتابوں میں. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی تخلیق, ہر انسان کی کریشن ایسی ہوتی ہے جب یہ ماں کے پیٹ میں شروع میں ہوتا ہے تو یہ اسی 40 دن تک اسی شکل میں رہتا ہے جس شکل میں یہ باپ کے پیٹ سے نکلتا ہے, یعنی کہ اسی ڈراپ میں اسی قطری کی شکل میں 40 دن تک رہتا ہے. جا کے سائنس چیک کیجئے. پھر اگلے جو دوسرے 40 دن آتے ہیں یہ خون میں تبدیل ہو جاتا ہے. جو پھر تیسرے 40 دن آتا ہے اس میں اور 2 کام ہوتے ہیں, ایک تو اس میں گوشت چڑھ جاتا ہے اور اس میں ہڈیاں پیدا ہوتی ہے. پھر یہ ڈاکٹر کیتھ لیان مور لکھتا ہے کہ میں حیران ہو گیا, آج سے 1500 سال پہلے 1400 سال پہلے ایسی بات کس نے کہی جبکہ سائنس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا, کوئی سائنٹیفک ایکوپمنٹ اویلیبل نہیں تھا. یہ صرف وہی کہہ سکتا ہے جو ماں کے پیٹ میں اس بچے کو بنانے والا ہوتا ہے, جس سے یہ ثابت ہوتا ہے. یہ ہے ڈاکٹر کیتھ لیان مور. آپ دیکھ لیجئے ڈاکٹر موریس بوکائل, وہ بھی تو سائنس کا ایک ماہر تھا, اسے کتاب لکھی فرینچ لینگویج میں, لا بائبل لا قرآن ایٹ لا سائنس, جس کا انگلش میں اگر ٹرانسلیشن ہم کریں گے دا قرآن دا بائبل اینڈ دا سائنس. اسے 2 سال تک پہلے عربی زبان سیکھی. ہم پر افسوس ہے, قرآن ہماری کتاب ہے, اس غیر نے قرآن کو پڑھنے کے لیے پہلے عربی سیکھی, اس نے کسی کی ٹرانسلیشن پر بھروسہ نہیں کیا. اب سوال ہے, ہم سے پوچھا جائے گا, وہ تو غیر تھے, ان کو جب یہ سمجھ آئے کہ قرآن میں حقانیت ہے, قرآن میں سچائی ہے, تو کیا ہمیں پوچھا نہیں جائے گا جن کے گھروں میں کھڑکیوں پر الماریوں میں قرآن پڑے ہوئے ہیں؟ ضرور پوچھا جائے گا. اچھا, اس کے بعد اگر آپ تھوڑا بہت, میں 2-3 اصول بیان کروں گا جو اس وقت اختلافات امت میں چل رہے ہیں. لوگ پریشان ہیں کہ قرآن کو سمجھے کیسے. صحابہ کے دور سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے کچھ اصول ہمیں ملتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے, جن میں پہلا اصول جو ہے نا وہ ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا. یہ یاد رکھیے, یہ قرآن کو سمجھنے کا پہلا اصول ہے, القرآن یفسر بعضہ بعضا. وہ کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے ضرور قرآن جو ہے نا, القرآن یفسر, قرآن خود تفسیر کرتا ہے اپنے ایک حصہ دوسرے حصے کی. القرآن یفسر بعضہ بعضا. کسی جگہ پر اگر ہمیں کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آتا, آپ قرآن پڑھتے رہیے, اس کا جواب آپ کو قرآن میں ہی دوسری جگہ ضرور ملے گا. جس کی ایک مثال میں ساتھ ہی دوں گا. ایک آیت ہے قرآن کے اندر جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم, وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا پھر اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا. اولئک لہم الامن, وہی ہے جن کے لیے امن ہے آخرت میں, وہم مہتدون, اور وہی کامیاب ہو جائیں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ پریشان ہوئے, وہ اٹھے گئے کن کے پاس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کیونکہ ظلم کا معنی عربی میں ہر کوئی گناہ ہے, چاہے وہ جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں ہو, چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. ہر ظلم اور زیادتی کو عربی میں ہر ظلم اور زیادتی, ہر گناہ کو عربی میں ظلم کہتے ہیں. صحابہ پریشان ہو گئے, ہم سے تو کبھی کبھار زیادتیاں ہوتی ہے, تو کیا پھر ہم کامیاب نہیں ہو جائیں گے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر دوسری ایک آیت سے کر دی. کہا کہ آپ کو یاد نہیں ہے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا؟ یا بنیا, اے میرے بیٹے, لا تشرک باللہ, رب کے ساتھ شرک نہیں کرنا, اللہ کے ساتھ شرک. کیوں؟ ان شرک لظلم عظیم, کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اس آیت سے سمجھ یہ آیا کہ پچھلی والی آیت میں جو ظلم کا لفظ تھا وہ شرک کے معنی میں تھا. اب اسی کو کہتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا. آپ اگر اس رول پر عمل کریں گے, آپ دیکھیے قرآن کو سمجھنے میں کتنی آسانی ہو جائے گی. اسی طرح اگر میں آپ کو بتا دوں اور ایک اصول ہے, وہ ہے اس کے بعد اگر قرآن کی تفسیر ہمیں کسی آیت میں قرآن سے نہیں ملتی ہے تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ ہم حدیث کی طرف رجوع کریں گے. ہم دیکھیں گے قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھایا. پہلے تو ہم دیکھیں کہ قرآن کو قرآن میں کیسے سمجھایا گیا. دوسرے نمبر پر دیکھیں گے قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھایا. جب کسی جگہ پر میں لیکچر دینے جاتا ہوں یا کسی جگہ دوستوں میں یا رشتہ دار یا ایسی لوگوں میں کسی جگہ ملاقات ہوتی ہے, پھر اکثر پوچھتے ہیں کہ تفسیر کے بارے میں, اور زیادہ تر مجھے فون آتے ہیں اسٹوڈنٹس کے, سر ہم تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں لیکن کون سی پڑھے. میں آپ کو یہاں پر ایک پوائنٹ بتاؤں, تفسیریں 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے تفسیر معصور, دوسری قسم میں تفسیر کی تفسیر بالرائے. یہ سمجھنے کی چیز ہے. تفسیر معصور ایک ہے, تفسیر بالرائے 2 ہے. رائے بولتے ہیں اوپینین کو, ایسی تفسیر جس میں مفسر نے اپنی اوپینینز دی ہے, اور ایسی تفاسیر آپ کو سوسائٹی میں مارکیٹ میں زیادہ ملیں گی.
بنسبت تفسیر بالمعصور کے. تفسیر بالمعصور جو قرآن سے تفسیر ہو, جو حدیث سے تفسیر ہو, جو اقوال صحابہ سے تفسیر ہو, ایسی تفسیریں بہت کم ملتی ہیں مارکیٹ میں. وہ تفسیریں زیادہ ملتی ہیں جس میں علماء نے انٹرفیئر کیا ہو. لیکن تفسیر بالرائے کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے مذموم, دوسرے ہوتے ہیں محبوب. اگر محبوب ہو تو قابل قبول. محبوب کا مطلب عالم نے اپنی رائے دی ہے لیکن یہ رائے قرآن و سنت کے تحت ہی ہے. مذموم ہوتی ہے جو اس کی اپنی نفس کی بکواس ہوتی ہے. ایسی آپ دیکھیں گے زیادہ تفاسیر ہماری گھروں میں پائی جاتی ہیں. جب ہم کسی کو کہتے ہیں یہ تفسیر نہ پڑھے, تم سن جواب تو بغض تجھ کا پھلن جماعت سے تعلق تھا. بات جماعت کی نہیں ہے, بات ہے اصولوں کی. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے. اگر آپ انشاءاللہ تعالی لاسٹ پر میں ایک دو تفسیروں کا نام بھی بتاؤں گا جو آسان ہے پڑھنے میں اور صحیح بھی ہے. اچھا, اس کے بعد حدیث سے ہمیں تفسیر کرنے کس کی, اس کے لیے اصول منضبط کیا جاتا ہے. اس کے لیے اصول بنایا گیا ہے السنت قاضیۃ علی القرآن. جو سنت ہے, جو حدیث ہے, یہ فیصلہ دیتا ہے کس پر, قرآن پر. اگر آپ حدیث نہیں جانتے تو آپ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اور حدیث کے بعد آپ آئیے, آپ دیکھیں گے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں حدیث سے ثابت ہے اس کی تفسیر کیا ہے, لیکن ہمارے کچھ لوگ پھر بھی ان آیتوں کو تبدیل کرتے ہیں ایک نئی تفسیر کرنے کے لیے. ہمیں اس کے بعد ہے اقوال صحابہ. پھر صحابہ کے یہاں دیکھنا ہے کہ انہوں نے تفسیر کیسے کی ہے, کس کی, قرآن کی. پھر اس کانسیپٹ پر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے. ایک مثال میں دوں گا اس کی, اس کے بعد میں الوداع ہو جاؤں گا. قرآن ایک آیت ہے قرآن کے اندر جس میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور پھر پوری امت سے بعد میں خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے محمد آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے جب تک آپ کو یقین حاصل ہوگا. اب یقین کا معنی کیا ہے یہ تو سمجھنا ہے نا. عموماً اس سے ایک کانسیپٹ نکالا جاتا ہے طریقت کا, جو صوفیزم میں استعمال کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب بندے کے اندر اتنا ایمان اور یقین پیدا ہو جاتا ہے پھر وہ لیول بتاتے اس کے بعد اس کو عبادت کی کوئی ضرورت. ایک سوال ہے ان سے, مجھے پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب تک عبادت کی. ہم احادیث جب دیکھیں گے, تاریخ دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے آخری ایام میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ علیل تھے, ان کو صحابہ کندھوں پر اٹھا کر مسجد میں لے جاتے تھے اور وہ نماز ادا کا ابو بکر رضی اللہ عنہ امامت کرتے تھے. اس سے یہ ثابت ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام تک عبادت کی. تو اس اگر الٹا کریں گے تو اس کا معنی پھر یہ ہو گیا نعوذ باللہ کہ رسول کو پھر یقین حاصل نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں یقین کا معنی یہ نہیں ہے جو ہم لیتے ہیں. اس میں ہم اگر صحابہ کی طرف دیکھیں, ایک صحابی ہے جن کا نام ہے سالم رضی اللہ عنہ, وہ اس کے مطلب صحیح البخاری کے اندر یہ ایک تعلیق ہے. تعلیق کیا ہوتی ہے یہ الگ مسئلہ. تعلیق کے اندر سالم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہاں پر الیقین الموت, یہاں یقین سے معنی ہے موت. اے محمد آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے جب تک آپ زندہ ہیں. پھر یہ ہم سے کتاب ہے. اب اگر صحابہ کو ہم چھوڑیں گے بیچ میں تو ہم قرآن کو سمجھیں گے کیسے. تو یہ کچھ بنیادی اصول ہے. اس کے بعد عربک, میں نے ابھی کہا نا ڈاکٹر مورس بوکائل نے 2 سال تک پہلے عربی سیکھی, پھر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی. اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی عربی نہیں جانتے, یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے. جو شخص انگلش خوبصورت بولتا ہے کوئی فائدہ نہیں دے گا قوم کو. یہ تو یہود اور نصارہ بھی بولتے ہیں. جو شخص بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہتا ہے, یہ تو بل گیٹس بھی رہتا ہے, یہ تو امبانی بھی رہتا ہے, لیکن فرق کیا ہے اس میں اور آپ میں؟ کچھ نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے اگر آپ کو قرآن کا علم نہیں ہے, کچھ نہیں اگر آپ کو رسول کی پہچان نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اس کو بھی مرنا ہے, ہمیں بھی مرنا ہے. اور موت آج کل واریاہ زیادہ عام, بالخصوص ہمارے نوجوان طبقے سے میں کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو. ڈیتھ کیپس نو کیلنڈر. کچھ دن پہلے میں مرر آف کشمیر شاید اخبار تھا وہ پڑھ رہا تھا, اس میں ایک رپورٹ آیا تھا کہ پچھلے 3 سالوں میں جموں کشمیر میں 25,000 لوگ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مر رہے ہیں. ابھی جب میں گھر سے نکلا بائی پاس پر ایکسیڈنٹ ہوا, بس الٹ گئی, اس کے ٹائر آسمان کی طرف, اس کے نیچے ایک سیکورٹی آ گئی جس پر ایک لڑکی تھی. اب موت کا کچھ پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو. واللہ فزکس بس یہ دنیاوی ایک مقصد, یہ ایم, یہ مطلب نیڈ ہے. کیمسٹری دنیاوی نیڈ ہے, دولت دنیاوی نیڈ ہے. یہ کافر بھی, اور اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے یہ لفظ بولنے سے, ایک ویشیا بھی دولت کما کر اپنی نیڈ پوری کرتی ہے. اگر ہم نے بھی صرف اسی پر جیا تو اس میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. رب کی طرف رجوع کرنا ہے جس کے لیے قرآن ہے ہمارے سامنے. ان فتنوں میں نہ پڑے, آپ تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کریں. ہمیں مرنا ہے, مجھے آپ بتائیے کہ ایشا ضروری انسان کے بڑھ پت مرے. موت تو ہماری جوانوں کے ساتھ راستوں پر رقص کر رہی ہے. کل آخ مرا بائک پہ, صبح بیاکھ مرا بائک پہ. اب بوڑھے کندھا دے رہے کن کو,
जवानों को, बाप कंधा दे रहा है बेटी को, बेटे को। अब भी अगर हम नहीं सुधरे, अब भी अगर हमें समझ नहीं आया, फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, बायोलॉजी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, उर्दू पढ़िए, मैथ्स पढ़िए, लेकिन इसको नीड आप समझिए, इसको आप एम ना बनाइए। मुसलमान की एम कुछ और होनी चाहिए। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। ये हमारा मकसद होना चाहिए। पहले अपने टारगेट को पहचानना है। इसकी आयशा में दुनिया हंस। आखिर पर शायर कहूँगा जो फारसी में है, कहते हैं शेख सादी शिरादी, फारसी में कहते हैं ज़िंदगी आमद बराई बंदगी। इंसान की ज़िंदगी बंदगी के लिए आई। किसकी बंदगी? रब की। बंदगी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सिर्फ रब की करनी है बंदगी। तवक्कल सिर्फ रब से, भरोसा सिर्फ रब। शिफा देगा रब देगा, दौलत देगा रब देगा, इज्जत देगा वह तो इज्जु मन तशा वह तो सिर्फ अल्लाह ताला देगा। प्रोफेशन चुनना है, इस पर अल्लाह ताला का साथ होना चाहिए, तब तक कुछ नहीं होगा। मैंने बहुत सारे मेडिकल वालों को रास्तों पर घूमते हुए देखा है, वो डिप्रेशन के शिकार है। क्यों? आशुबासा है मेडिकल रूट, वो डॉक्टर पर जरूरी नहीं है। जिनसे आप स्कूल में पढ़ते हैं वो बने डॉक्टर, जो प्राइवेट स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं वो उनका फील्ड मेडिकल था, वो डॉक्टर बन पाए। सबसे ज्यादा बेरोजगार तबका इस वक्त मेडिकल वालों का। आर्ट्स वाला किसी भी जगह एडजस्ट होता है। तो उल्टा हम पढ़ रहे हैं ना, हमारे जहन को कौन अब समझाए? अब कोई पैगंबर तो नहीं आएगा, हम एक रेस में लगे हुए हैं। मिश्रा मानतरी मेडिकल, मिश्रा टू मेडिकल, तिम शाही। आप उसको देखकर क्यों जी रहे? अपनी जिंदगी जिए, अपना एक टारगेट बनाइए, तो विशु अल्लाह ताला और खुलूस के साथ अपनाइए, तो विशु इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें किस मकाम पर पहुंचाएगा। तो इसीलिए जो शेख सादी शिराजी कहते हैं, जिंदगी आमद बराई बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिसकी जिंदगी में रब की बंदगी नहीं, फिर वो किसी की भी बंदगी करे या करे ही ना, दोनों घाटे में है। आप किसी और की बंदगी करे धोखा, आप बंदगी ही ना करे धोखा। बंदगी करनी है, कंपलसरी करनी है, सिर्फ रब की करनी है, तब जाकर हमारी जिंदगी का मकसद पूरा होता है। नहीं तो हमारी जिंदगी जो है ना, ये एक शर्मिंदगी है, बल्कि मैं कहूँगा एक गंदगी है हमारे लिए। तो जो मैंने यहाँ पर कुछ बातें आपके सामने रखी, थोड़ा बहुत इन पर गौर करें, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह ताला आइंस्टाइन हमें नहीं बचाएगा, हमें कोई पॉलिटिशियन, कोई फिलोसफर नहीं बचाएगा। आइंस्टाइन वही है जिसने गॉड काइंड को लेटर लिखा था कि ये जो गॉड का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है। तो इस तरफ आप ध्यान दें, ठीक है। हमारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कामिल इंसान थे, उनको आप फॉलो करें। आप देखिए इंशाअल्लाह ताला हमारे फिर फिजिक्स पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, कोई आप बिजनेस करिए, आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वो तरीका हो किस पर? मोहम्मद के तरीके पर, दिल से कामयाब, बाकी शन कि। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो कुछ हमने यहाँ पर सीखा या हमने बोला या आप लोगों ने सुना, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। और जो कहने और सुनने में जो कोताही रही, तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो कोताही माफ़ करे।